بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی پھر جن نکل گیا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو عنایت بھائی؟ تمہارے ساتھ وہ ایک ملاقات جو میں کر بیٹھا تھا وہ بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ تمہارے کہنے پر ایک کہانی لکھ کر تمہیں دی تھی۔ تم نے عنوان بڑا اچھا لگایا تھا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ 20 سال گزر گئے ہیں۔ تم اس وقت سیارہ ڈائجسٹ کی ایڈیٹری کرتے تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میری کہانی شائع ہو جائے گی۔ تم نے شائع کر دی تو میں بہت دیر اپنا نام ہی پڑھتا رہا۔ میں اتنا خوش ہوا جیسے میرا پہلا بیٹا ایک بار پھر پیدا ہوا ہو۔ اس وقت میرے پہلے بیٹے کا پہلا بیٹا 6 ماہ کا ہو چکا تھا۔ میں شہر گیا اور 20 کاپیاں رسالے کی خرید لایا۔ سب سے پہلے ایک کاپی اپنے بیٹے کے سسرال بھیجی۔ تم جانتے ہو کہ کڑموں پر روب ڈالنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری کاپی اپنے سسرال بھیجی۔ وہاں اب میرے 2 سالے اور 1 سالی رہ گئی تھی۔ ان پر بھی روب جمانا ضروری تھا۔ وہ تینوں میرے گھر آئے اور مجھے یوں حیران ہو کر دیکھنے لگے جیسے کسی اور کو دیکھ رہے ہوں، یا جیسے میں کوئی اور ہوں اور ان کی بہن کو میں نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پرچے میں اپنا نام دیکھ کر میں خود اپنے آپ کو اجنبی لگ رہا تھا۔ تم جانتے ہو انسان پھونک میں آ کر سرکس کے جوکروں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ میں نے وہ ساری حرکتیں کی۔ ملکوں کے صدر اور وزیر بھی سنا ہے اپنے خوش آمدیوں کے گھیرے میں ایسی ہی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں بہت چھوٹا آدمی تھا، ورنہ ٹی وی والے میری یہ حرکتیں سارے ملک کو دکھاتے۔ تم نے میرے ساتھ میرے کتوں کو بھی مشہور کر دیا تھا۔ اس روز مجھے اپنے اور اپنے پرانے دوستوں کے کتے بہت یاد آئے۔ وہ کتے زندہ ہوتے تو پرچے میں اپنی کہانی پڑھ کر بہت خوش ہوتے۔ میں نے کہانی میں ان کی جو تعریفیں کی تھیں، ان کے کارنامے جس انداز سے لکھے تھے، وہ انہیں پڑھا کر کہتا کہ دیکھو ہمارے کتوں، انسان کتنا وفادار جانور ہے۔ پھر سارے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ چاچا سابو کی کہانی ایک رسالے میں چھپی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک رسالدار میجر صاحب پینشن آئے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت رسالے میں تھے جب رسالے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ سپاہی کا بھرتی ہونے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں کچھ عرصہ یہ سمجھتا رہا تھا کہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ان پڑھ ہونا لازمی ہے۔ رسالے کے سپاہی کو سوار کہا جاتا تھا اور صوبیدار میجر رسالدار میجر کہلاتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں گھوڑوں کی جگہ ٹینک آ گئے تھے۔ میرے گاؤں کے یہ رسالدار میجر صاحب پہلی جنگ عظیم کے آخر میں رسالے میں سوار بھرتی ہوئے تھے اور چٹے ان پڑھ تھے۔ اس وقت سوار اور گھوڑے میں تعلیم کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ رسالدار میجر صاحب بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ انہوں نے سنا کہ میرا نام ایک رسالے میں آیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے گھر آ گئے۔ او سابو، انہوں نے دروازے میں آ کر ہانک لگائی۔ اوئے، کون سے رسالے میں تمہارا نام آیا ہے؟ نمبر کیا ہے اس رسالے کا؟ نہیں رسالدار میجر صاحب، میں نے انہیں بتایا، یہ گھوڑوں والا رسالہ نہیں، یہ کتاب ہے، اسے رسالہ کہتے ہیں۔ یہ ہر 6 مہینے چھپتا ہے۔ وہ اور زیادہ حیران ہوئے کہ میرا کتاب یا رسالے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی تو کئی لوگ آئے۔ وہ پوچھتے تھے کہ میری کہانی کس طرح چھپی ہے۔ ان میں جو پڑھے لکھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ میں نے کہانی لکھ کر بھیجی ہوگی۔ نہیں، میں نے انہیں بتایا، ایڈیٹر نے خود مجھ سے کہانی لکھوائی ہے۔ عنایت بھائی، میں جانتا تھا کہ اس طرح کہنے سے گاؤں والوں پر زیادہ روب پڑے گا۔ میں نے انہیں یہ نہ بتایا کہ تم بھی اسی خطے کے رہنے والے دیہاتی ہو اور تم نے لڑکپن اور نوجوانی انہی کھڈ نالوں میں کتوں کے پیچھے دوڑتے گزاری ہے۔ اس کے بجائے میں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ لاہور کے ایک ایڈیٹر نے مجھ کو کہہ کر کہانی لکھوائی تھی۔ اگر میں تمہارا نام لیتا اور تمہارا تاریخ جغرافیہ لوگوں کو بتاتا تو میرے ساتھ تمہارا روب بھی مارا جاتا۔ لاہور کا روب کچھ اور ہی ہے۔ اگر ہم یہاں کسی جیب کترے کو کسی کی جیب کاٹتے پکڑ لیں تو سب اسے گالیاں دیتے اور جوتے مارتے ہیں۔ چور اور اٹھائی گیرے اسے سب سے زیادہ جوتے مارتے ہیں اور اسے بہت گھٹیا اور کمینہ آدمی سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اخبار میں پڑھتے ہیں کہ لاہور میں ایک آدمی جیب کاٹتے پکڑا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور کا جیب کترا بڑا ہی خاص آدمی ہوگا اور اس کے سر پر سینگ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم پر زیبرے کی طرح کالی اور سفید لکیریں بھی ہوں۔
میں نے تمہیں لاہور کا ایڈیٹر کہہ کر تمہاری گڈی چڑھا دی تھی اور تمہیں وزیر مملکت کا درجہ دے دیا تھا۔ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ میری شہرت کا بہانہ بن گیا، لیکن آج اس وقت کو پچھتا رہا ہوں جب میں نے تمہارے کہنے پر پہلی کہانی لکھی تھی۔ تم میرے پیچھے ہی پڑ گئے، خط پہ خط آنے لگے، کہانی بھیجو، فوراً بھیجو۔ میں نے ہر کہانی اس طرح لکھی کہ یہ آخری ہوگی۔ واقعات اور حادثات ابھی تک ختم نہیں ہوئے، ابھی تو بہت کچھ سنانا باقی ہے، لیکن لکھنا کوئی آسان کام ہے۔ یہ تو تمہارا کرم ہے کہ میری تحریر کو پڑھنے کے قابل بنا دیا کرتے ہو، لیکن میں جو لکھتا ہوں یہ ایک مشقت ہے۔ یاد ہے تمہیں میں نے ایک بار لکھا تھا کہ یار میرے اب میرا پیچھا چھوڑ دو، پھر تم نے اطلاع دی کہ تم نے اپنا پرچہ نکالا ہے، اس کے لیے باقاعدہ لکھو۔ یہ ایک مجبوری تھی۔ حکایت تمہارا ہی نہیں میرا بھی ہے، اپنے پرچے کے لیے کیوں نہ لکھتا؟ پھر بھی مجھے امید تھی کہ تم مجھے بہت بوڑھا سمجھ کر مجھ سے کہانیاں لکھوانا چھوڑ دو گے۔ تمہارا خط آتا ہے تو پہلی جواب طلبی یہ ہوتی ہے کہ کیا بات ہے، اتنے عرصے سے تمہاری کہانی نہیں آئی۔ اب تو تمہارا خط دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تمہارا خط لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ تھوڑے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا خط حکم نامہ بنتا جا رہا ہے، جس طرح کسی کو سرکاری نوٹس دیا جاتا ہے کہ وجہ بیان کرو، کیوں نہ تمہیں آدھے گھنٹے کے لیے مرغا بنایا جائے۔ دسمبر میں تمہارا خط ملا تھا کہ کہانی فوراً بھیجو، میں اس وقت بیمار تھا۔ پھر تم نے جنوری میں ایک اور خط لکھا کہ کہانی ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ اس وقت میری بیوی کی آنکھیں خراب تھیں اور اسے بخار بھی تھا، میں اس کے علاج معالجے میں لگا رہا۔ پھر ایک اسپیشلسٹ کو اس کی آنکھیں دکھائیں، ساری عمر وہ مجھے آنکھیں دکھاتی رہی ہے، اب اسے کہا کہ ڈاکٹر کو آنکھیں دکھاؤ۔ میں مانتا ہوں بھائی تم ایڈیٹر ہو، لیکن مجھ سے 11.5 سال چھوٹے ہو، اور یہ نہ بھولو کہ تم اسی مٹی کی پیداوار ہو اور اسی مٹی کے پیدا کیے ہوئے ہو۔ خربوزے کھیتوں سے چوری کر کے کھاتے رہے ہو، تم نے انہی درختوں پر چہچہاتے چڑیاں چڑے غلیل سے مار کر کھائے ہیں۔ اگر تم 2 جماعتیں فالتو پڑھ کر ایڈیٹر بن گئے ہو تو راجیو گاندھی کی طرح باتیں نہ کرو، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہندوؤں کے خلاف لکھتے ہو اور کتوں کی کہانیاں چھاپتے ہو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ تم سچ بولتے اور سچ لکھتے ہو اور نماز نہیں پڑھتے۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھا کرو اور سچ بولنا چھوڑ دو۔ تم برا تو نہیں مان رہے کہ میں تمہیں آپ کے بجائے تم لکھ رہا ہوں؟ یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ سوچ لو کہ میں تمہیں ایڈیٹر سمجھ کر مخاطب نہیں ہو رہا۔ میرا تمہارا رشتہ اس مٹی کا رشتہ ہے، تم نے بھی اس مٹی کے چھولے کھائے ہیں۔ میں بھلا کون سے چھولے کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ چھولے نہیں جو شہروں کی فٹ پاتھوں پر ملتے ہیں اور ان کے ساتھ نان کھائے جاتے ہیں۔ میں وہ ہرے چھولے کہہ رہا ہوں جنہیں لاہوری چھولیا کہتے ہیں۔ اپنا لڑکپن یاد کرو، دوسروں کے کھیتوں سے چھولے توڑ کر کھایا کرتے تھے اور دوسرے ہمارے کھیتوں سے چھولیا چوری چھپے توڑ لیتے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ہم جب کسی کے کھیت سے خربوزے توڑتے اور دور چھپ کر کھاتے تھے تو اسے ہم کھیل تماشا اور زندہ دلی کہتے تھے، اور جب ہمارے کھیت سے کوئی خربوزے توڑ لے کر جاتا تھا تو اسے ہم چوری کہتے تھے۔ میں بات کچھ اور کر رہا تھا اور اپنے لڑکپن میں جا پہنچا۔ میں دراصل یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں باتوں میں لگائے رکھوں اور تم مجھ سے کہانی مانگنا چھوڑ دو۔ یہ خرابی شاید تم میں بھی پیدا ہو گئی ہوگی کہ بات خواہ مصنوعی سیارے کی ہو رہی ہو یا چاند گاڑی کی یا اندرا گاندھی کی، ہمارا ذہن دور پیچھے اپنے بچپن یا لڑکپن میں پہنچ جاتا ہے۔ تمہارے میم الف صاحب کہتے ہیں کہ ماضی کو ذہن سے اتار دو اور اپنے حال کو یعنی آج کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ یہ شاید نوجوانوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ مجھ جیسے بوڑھے کو کوئی ماہر نفسیات کس طرح کہہ سکتا ہے کہ ماضی کو ذہن سے اتار دو؟ کسی بوڑھے کے ذہن سے اس کا ماضی نکال دو تو سمجھو تم نے اس کی جان نکال لی۔ البتہ ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی اپنے ماضی کو ذہن سے اتار دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے جوان بیٹوں کو نصیحتیں کرتا ہے۔ خصوصاً اس وقت تو بوڑھے لوگ اپنے ذہن کو ماضی سے بالکل ہی اتار پھینکتے ہیں جب وہ اپنے جوان بیٹوں کو یہ کہتے ہیں کہ گاؤں محلے کی جوان عورتوں کو اپنی بہنیں سمجھا کرو۔ 15-16 سال پہلے کی بات ہے، میرے گاؤں کا ایک آدمی جو میرا ہی ہم عمر ہے اور ہم راز بھی رہا ہے، باہر کھڑا اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا تھا۔ بیٹا جوان تھا بلکہ نوجوان تھا۔ باپ سے کسی نے شکایت کی تھی کہ یہ لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے پھرتا ہے۔ باپ نے اسے اندر بٹھا کر سمجھانے کے بجائے
باہر ہی کھڑا کر لیا۔ میں قریب سے گزرتے ان کے پاس رک گیا۔ کیوں بچے کے پیچھے پڑ گئے ہو بھائی؟ میں نے کہا۔ میں اس کے پیچھے نہیں پڑ گیا سابو، میرے بوڑھے یار نے بتایا ہے کہ یہ اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ تم جانتے ہو نا، اس کی بیٹی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے بھی لڑکے کو نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ گاؤں کی ایک بڑھیا جو ہم سے 5-6 سال چھوٹی تھی ادھر آ رہی تھی۔ مجھے اس بڑھیا کی اپنی اور اس نوجوان کے بوڑھے باپ کی جوانی یاد آ گئی۔ ہم بھی جوان ہوتے تھے جب بڑھیا قریب سے گزری۔ اس وقت میرا بوڑھا دوست کہہ رہا تھا کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی تھی۔ میں نے بڑھیا کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، پھر وہ ہنس پڑی۔ میرے بوڑھے یار نے اس کی طرف دیکھا۔ جا جا، بوڑھے نے بڑھیا سے کہا، تو کھڑی کیوں ہنس رہی ہے؟ تیری بات سن رہی ہوں، بڑھیا نے کہا اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیوں ہنسی تھی۔ جوانی میں وہ خاصی خوبصورت اور تیز ترار ہوا کرتی تھی۔ میرا یہ یار اس پر مر مٹا تھا اور اسے پیغام بھیجا کرتا تھا، شادی کے پیغام نہیں، تم سمجھتے ہو۔ لیکن لڑکی ایسی نہیں تھی۔ ایک روز میرے یار نے کھیتوں میں کہیں اس سے محبت کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں لڑکی نے جن جذبات کا اظہار کیا اور جس لہجے میں کیا، اس شخص کے آباء و اجداد بھی قبروں میں کانپ گئے ہوں گے۔ بڑھیا آگے نکل گئی تو بوڑھے کی بیوی باہر آ گئی۔ وہ بوڑھے کو ڈانٹتے ڈانٹتے اندر لے گئی اور اپنے بیٹے کو بھی اندر بلا لیا۔ میں جانتی ہوں تو بھی جوان ہوا تھا۔ اندر سے اس کی بیوی کی آواز آ رہی تھی، مجھے یاد ہے تیری جوانی۔ ایک گھسا پٹا واقعہ یاد آ گیا ہے جو شاید لطیفہ ہی ہو۔ ایک لڑکا 9ویں یا 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ایک روز اس کے باپ نے اس کے ہاتھ میں پروگریس رپورٹ دیکھ لی اور اس سے چھین کر کھولی۔ اوئے نالائق، باپ نے غصے میں کہا، تو اتنا نالائق ہے؟ انگریزی میں 100 میں سے 19 نمبر، حساب میں 100 میں سے 22 نمبر۔ لڑکا بار بار کہتا تھا ابا جان ابا جان۔ باپ سنتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا جا رہا تھا، بکواس بند کر، یہ دیکھو ریمارکس، محنت کی سخت ضرورت ہے۔ اری کہاں ہو، ذرا ادھر آنا۔ باپ نے لڑکے کی ماں کو بلایا اور اسے ڈانٹنے لگا، تیرے لاڈ نے اسے بگاڑا ہے، یہ دیکھ اس کی پروگریس رپورٹ۔ ماں نے اپنے بیٹے کے باپ سے رپورٹ چھین لی اور بند کر کے لڑکے کے باپ کو دکھائی۔ اس پر نام پڑھیں، ماں نے کہا، یہ آپ کی پروگریس رپورٹ ہے جب آپ اسکول پڑھا کرتے تھے۔ میں نے پرانا ٹرنک کھولا تو اس میں سے یہ برآمد ہوئی ہے اور اس لڑکے نے نکال لی۔ اسے مت ڈانٹو۔ اسے اس لیے ڈانٹ رہا ہوں کہ اس کی رپورٹ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، باپ نے خسیانہ سا ہو کر کہا۔ دیکھ بھائی عنایت، میں یہ جو لکھتا ہی چلا جا رہا ہوں، یہ کہیں چھاپ نہ دینا، یہ برائے اشاعت نہیں۔ تم میں ذرا سی بھی شرم ہوئی تو میری یہ تحریر نہیں چھاپو گے۔ ایک واقعہ آہستہ آہستہ یاد آ رہا ہے، سارا یاد آ گیا تو سنا دوں گا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ آج کی نسلیں ہمارے وقتوں کی باتیں پسند بھی کرتی ہیں یا نہیں؟ آج کے لوگ تو اس دور کے ماحول اور حالات کو سمجھتے ہی نہیں ہوں گے۔ زمانہ بہت ہی بدل گیا ہے۔ اپنے وقتوں کے کتے یاد کرو، کتنے اچھے کردار اور اخلاق والے تھے۔ ان میں ڈسپلن تھا، بڑوں کی بات مانتے تھے، شکار سب کا ایک ہی ہوتا تھا، مگر ہمارے کتے آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ میرے گاؤں میں اپنی جوانی کے وقتوں کے کتوں کی نسلیں موجود ہیں۔ میں کسی کتے کو دور سے دیکھوں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس قماش کا کتا ہے۔ اپنے گاؤں کے ہر اس کتے کا شجرہ نسب کو میں جانتا ہوں جو کسی نے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں اپنی کہانیوں میں جس بولی کا اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، اس کی نسل ابھی تک میرے گاؤں میں موجود ہے۔ بولی کو مرے ایک مدت گزر گئی۔ نسل تو یہ ہمارے ہی کتوں کی ہے، لیکن آج کے کتوں کا کردار وہ نہیں رہا جو ان کے آباء و اجداد کا تھا۔ راہ جاتی کتیا کو چھیڑے بغیر نہیں رہتے۔ کتے تو ہمارے بھی ننگے ہی پھرا کرتے تھے، لیکن وہ کردار کے ننگے نہیں تھے۔ آج کل کے کتوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کے ویری ہیں۔ ایک کتیا کو دیکھ کر سب اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کتیا بھونکتی ہے، ان کی بے عزتی کرتی ہے، مگر یہ ایسے بے شرم ہیں کہ ٹلتے ہی نہیں۔ آخر آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور کتیا وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ٹی وی کا قصور ہے۔ جب ٹرانزسٹر گاؤں میں آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ شرافت کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ پھر فلمی گانوں کے کیسٹ آ گئے اور اب ٹی وی آ گئے ہیں۔ پہلے بلیک اینڈ وائٹ آئے تھے، اب رنگین آ گئے ہیں۔ تھوڑی سی جو کسر رہ گئی تھی وہ وی سی آر نے پوری کر دی ہے۔ تم جانتے ہو میں زیادہ تر راولپنڈی اپنے بچوں کے پاس رہتا ہوں، لیکن گاؤں ضرور جاتا ہوں اور مہینہ ڈیڑھ وہیں رہتا ہوں۔ 2 سال گزرے میں گاؤں میں تھا،
شام کے بعد ایک آدمی کو دیکھنے اس کے گھر گیا، وہ بیمار تھا۔ اس کے 2 بیٹے انگلینڈ میں ہیں اور ایک بیٹا یہی ہے، زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ گاؤں کے مکانوں کی طرز کا سیدھا سادہ سا مکان ہوا کرتا تھا، اب یہ شہروں کی کوٹھیوں جیسا بن گیا ہے۔ میں اندر تو چلا گیا لیکن اس کمرے کا راستہ نہیں مل رہا تھا جس میں مریض تھا۔ چھوٹا سا ایک بچہ میرا گائیڈ تھا۔ اس ننھے گائیڈ نے مجھے ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ یہ ڈرائنگ روم تھا، کوٹھیوں جیسا، اس میں فرنیچر تھا، سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ بچہ مجھے صوفے پر بٹھا کر چلا گیا اور میں ٹی وی دیکھنے لگا۔ انگریزی سیریل چل رہا تھا۔ ایک منظر میں 3-4 کتے سامنے آئے جو 2 آدمیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ مجھے ایک کتے کے غرانے کی آواز آئی۔ میں اسے فلم کے کسی کتے کی آواز سمجھا۔ آواز پھر آئی تو میں نے بائیں طرف دیکھا، ساتھ والے صوفے کے قریب ایک کتا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ یہ بلٹیئر نسل سے تھا۔ ٹی وی کے سکرین پر کتے دیکھ کر ان پر غرا رہا تھا۔ میں کمرے میں اس کتے کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹی وی دیکھنے لگا تھا اور یہ کتا پہلے ہی انگریزی فلم دیکھ رہا تھا۔ جتنی دیر فلم والے کتے سامنے رہے یہ کتا غراتا رہا۔ یہ منظر بدلا تو بڑی خوبصورت لڑکی سکرین پر نظر آئی۔ وہ امریکن مین تھی، گھٹنوں سے کچھ اوپر تک اس کی ٹانگیں ننگی تھیں۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے کتے کو دیکھا، اس کا غرانا بند ہو چکا تھا اور وہ بڑے غور سے امریکن مین کو دیکھ رہا تھا۔ تم ہی بتاؤ، اس قسم کی فلمیں دیکھ کر کتوں کا چال چلن کس طرح ٹھیک رہ سکتا ہے؟ بعض فلمیں ایسی ہیں کہ کوئی کتا اور اس کا مالک اکٹھے بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ بھائیا صابو، مجھے مریض کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہی آ گیا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اور اپنے گھر آ گیا۔ یہ خط لکھتے لکھتے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ واقعہ نہیں، دردناک حادثہ تھا۔ اس وقت میری عمر 19-20 سال تھی۔ ہمارے گاؤں سے 1.5-2 میل دور ایک گاؤں ہے۔ یہ دیہاتی مکانوں کا گاؤں تھا، اب یہ چوباروں اور کوٹھیوں کا گاؤں بن گیا ہے۔ یہ باہر کے پیسے کی برکت ہے، اس گاؤں میں اب کاریں بھی آ گئی ہیں۔ میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب اس گاؤں کے مکانات کچے تھے، پکے مکان صرف 3 تھے۔ ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان کی شادی اس گاؤں میں ہوئی تھی۔ شادی کے 4 مہینے گزرے تھے کہ ایک صبح ہمارے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ یہ نوجوان رات کو اپنی سسرال سے واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا کہ راستے میں بھیڑیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کی چیری پھاڑی ہوئی لاش راستے میں پڑی ہے۔ میں اس کا صحیح نام نہیں لکھوں گا، اسلم کہوں گا۔ ہمارے نمبردار نے تھانے میں اطلاع دی تو پولیس آ گئی۔ لاش دونوں گاؤں کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ یہ تنگ سی پگڈنڈی تھی، دونوں طرف کھیت تھے۔ گندم کی فصل اپنے پورے قد تک پہنچ چکی تھی۔ بالکل یہی موسم تھا، مارچ کا آخری ہفتہ تھا۔ اسلم ہمارے گاؤں کا آدمی تھا، ہماری شکاری پارٹی میں تو نہیں تھا لیکن ہمارا دوست تھا۔ 4 مہینے پہلے ہم اس کی بارات کے ساتھ گئے تھے۔ ہم ادھر کو دوڑے گئے جہاں لاش پڑی تھی۔ لاش تو پہچانی نہیں جاتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے خون کے تالاب میں سے نکالی گئی ہو۔ آدھے چہرے سے بھی کھال اتری ہوئی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سارے جسم پر زخم تھے۔ سب کہتے تھے کہ اسے بھیڑیوں نے چیر پھاڑ کر مارا ہے۔ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں بھیڑیے تو تھے لیکن بہت کم، لوگوں نے کبھی کبھی دیکھے تھے۔ کبھی کبھی رات کو ان کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ بھیڑیوں نے کسی آدمی پر حملہ کیا تھا۔ تھانے دار سرگودا ضلع کا رہنے والا تھا اور بڑا ہی سخت آدمی تھا اور روب رکھتا تھا۔ اس نے لاش کو دیکھا اور اس کے ارد گرد زمین دیکھنے لگا۔ اس کھیت میں کچھ آدمی کھڑے تھے، تھانے دار نے انہیں تھانے داروں والی گالیاں دے کر بھگا دیا۔ میں اس قتل کی تفتیش بھائی احمد یار خان اور بھائی محبوب عالم کی طرح نہیں سنا سکتا۔ میں تھانے دار نہیں تھا، اس لیے اس واردات کی تفتیش میں نے نہیں کی تھی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی، ہم بھی پیچھے پیچھے چلے گئے۔ پوسٹ مارٹم سے پہلے ہم نے لاش کو دیکھا، سارے جسم پر خون جمع ہوا تھا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا اور ہم لاش کے ساتھ گاؤں آئے۔ اسلم اچھا آدمی تھا، ہر کوئی اس کی موت پر رو رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی، لاش کو غسل دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا۔ جنازہ صبح اٹھنا تھا۔ ہم سب رات بھر جاگتے رہے، باہر دری بچھا دی گئی تھی۔ ایک ہی موضوع چلتا رہا، بھیڑیے۔ کوئی کہتا بھیڑیا ایک ہی تھا اور کوئی کہتا 3-4 تھے۔ اوے لڑکو، ایک بزرگ نے ہمیں کہا، ان بھیڑیوں کو کتوں سے مرواؤ تو مانیں گے کہ تم شکاری ہو۔ انہیں مارنا ہی پڑے گا جی، ایک بزرگ نے کہا۔ بھیڑیوں کے منہ انسان کا خون لگ گیا ہے،
اب یہ جو انسان ان کے سامنے آئے گا اس پر حملہ کریں گے۔ اب تو یہ آبادی کے قریب آ جائیں گے۔ میرے ساتھ میرے شکاری دوست تھے، ہم نے کہا کہ ان بھیڑیوں کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن انہیں ڈھونڈیں گے کہاں؟ وہاں بیٹھے ہوئے آدمی اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویزیں پیش کرنے لگے۔ اسلم کا باپ بھی وہیں موجود تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ دھاڑے مار مار کر روتا اور بلکتا تھا۔ نہیں نہیں، یہ بھیڑیے نہیں ہیں، اسلم کے باپ نے کہا۔ میرے بیٹے کو جنوں نے مارا ہے، میری قسمت میں یہی لکھا تھا، میرے مولا کو یہی منظور تھا۔ شاہ جی نے کہا بھی تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹے کی منگنی توڑ دو، ورنہ ساری عمر بازو سر پر رکھ کر روتے رہو گے۔ لڑکی پر ایک بڑا زبردست جن آتا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر کہہ رہا تھا، ہائے اوئے، میں نے شاہ جی کی بات کیوں نہ مان لی۔ جن اپنی زبانی شاہ جی کو کہا کرتا تھا کہ اس لڑکی کی منگنی توڑ دو۔ وہ تو روتے روتے آدھی آدھی بات سنا رہا تھا۔ ساری بات ہمیں معلوم تھی اور یہ میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ اسلم کی شادی سے 5-6 مہینے پہلے ہمارے گاؤں سے 1 میل دور چھوٹے سے ایک گاؤں میں ایک درویش سا آدمی آیا تھا جو دیوان شاہ کہلاتا تھا۔ وہ تو پسماندگی کا زمانہ تھا، تعلیم دیہات سے بہت دور تھی اور دیہاتی تعلیم سے دور رہنا بہتر سمجھتے تھے۔ آج دیہات میں بھی مڈل اور ہائی سکول چل رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں سمندر پار کی تہذیب بھی آ گئی ہے، انگریزی بھی آ گئی ہے، دولت اتنی آ گئی ہے کہ اسے خرچ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ملتا۔ رہن سہن بدل گیا ہے، زبان بدلتی جا رہی ہے، اسکوٹر، موٹر سائیکل اور کاریں بھی آ گئی ہیں، لیکن دیوان شاہ، چنن شاہ، مستان شاہ، اس طرح طرح کے سائیں، پیر وغیرہ بدستور موجود ہیں۔ بلکہ یہ پیر انگلینڈ بھی پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی گدیوں کی انگلینڈ میں بھی برانچیں کھول لی ہیں۔ آج بھی یوں ہوتا ہے کہ کوئی مجذوب سائیں ملنگ سا آدمی حق اللہ ہو کے نعروں کے ساتھ اوٹ پٹانگ بولتا آ جائے تو لوگ اسے روک لیتے، خاطر تواضع کرتے اور اسے اپنے گاؤں میں رہنے کی جگہ دے دیتے ہیں، اور اپنے اوپر یہ عقیدہ طاری کر لیتے ہیں کہ یہ سائیں پہنچ والا ہے۔ دیہات میں ہی نہیں، شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکثر یوں ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے کہ کسی شہر اور قریبی دیہات کے 2-4 جرائم پیشہ آدمی مل کر کسی مجذوب یا سائیں کو پہنچ والا درویش بناتے اور اسے دیہات میں بھیج دیتے ہیں، اور خود ایسے پر اثر انداز سے اس کی کرامات بیان کرتے ہیں کہ لوگ سائیں کے مرید بن جاتے ہیں۔ میں اس موضوع پر بہت ہی دلچسپ اور شرمناک باتیں سنا سکتا ہوں اور بڑی اچھی طرح بیان کر سکتا ہوں کہ یہ کاروبار کس طرح چلتا ہے۔ یہ پھر کبھی سناؤں گا۔ ابھی دیوان شاہ کا قصہ سن لو۔ یہ دیوان شاہ ایسے ہی آیا تھا جیسے میں نے بیان کیا ہے۔ اس کی جو کرامات تھیں وہ اس کی زبان کا جادو تھا، اور وہ خوش الحان بھی تھا۔ اذان دیتا تو رک کر سننے کو جی چاہتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ اس کے قبضے میں جن ہیں اور کسی پر جن آئے تو دیوان شاہ اسے فوراً بھگا دیتا ہے۔ کسی کو سر درد ہوتا، نمونیا ہوتا یا کوئی سا بھی مرض ہوتا، دیوان شاہ کی تشخیص یہ ہوتی تھی کہ مریض نے کسی ایسے درخت پر یا نالے کے نیچے پیشاب کیا ہے جہاں جنوں کا بسیرا ہے۔ کوئی مریض ٹھیک ہو جاتا اور کوئی مر جاتا تھا، لیکن دیوان شاہ کی شہرت اور مقبولیت مریض کے ساتھ مرنے کے بجائے پہلے سے زیادہ زندہ ہو جاتی تھی۔ اسلم کی منگنی دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ ہو چکی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے مقابلے میں اسلم عام سا نوجوان تھا، جس طرح دیہات کے نوجوان ہوا کرتے تھے۔ یہ منگنی کبھی لڑک پن میں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں یہی رواج تھا۔ منگنیاں عموماً بچپن میں ہو جایا کرتی تھیں۔ اسلم اور اس کی منگیتر جوان ہو گئے اور شادی کی تاریخ مقرر کرنے کی باتیں ہونے لگیں۔ ایک روز ہمارے گاؤں میں اطلاع آئی کہ اسلم کی منگیتر پر جن آیا ہے، اور دیوان شاہ نے کہا کہ یہ جن مسلمان نہیں، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتا، یہ مشکل سے ہی پیچھا چھوڑے گا۔ 2 روز بعد یہ غیر مسلم جن پھر لڑکی پر آ گیا۔ ہمارے گاؤں میں جو تفصیلات پہنچی وہ یہ تھی کہ لڑکی چارپائی پر پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے۔ اس پوزیشن میں اس کا جسم 3-4 فٹ اوپر کو جمپ لیتا اور چارپائی پر گرتا ہے۔ 4-4 5-5 آدمی اسے اوپر سے دباتے ہیں، لیکن اس کا جسم پھر بھی اتنا ہی اچھلتا ہے۔ ہم سب ڈر بھی گئے اور یہ خواہش بھی دل میں آئی کہ جا کر دیکھیں۔ لوگ سنتے اور توبہ توبہ کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست کی خالہ اس گاؤں میں بیائی ہوئی تھی۔ ہم 3-4 دوست اپنے اس دوست کے ساتھ اس گاؤں میں چلے گئے اور اس کی خالہ کے گھر گئے۔ خالہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو جن کے قبضے میں دیکھا ہے
لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ اس کا جسم 3-4 فٹ اوپر اٹھتا ہے۔ خالہ کا چشم دید بیان یہ تھا کہ لڑکی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مار مار کر منہ لال کر لیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کھاتی، فاقے سے بھی اس کا چہرہ اتر گیا ہے، دورے کی حالت میں وہ فرش پر گرتی ہے، فرش کچا ہے، اس کی مٹی اس کے کپڑوں، بالوں اور چہرے پر پڑی رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ اتنی خوبصورت لڑکی چڑیل بن گئی ہے۔ دیوان شاہ نے لڑکی کی حالت مزید بگاڑ دی تھی، اس نے لڑکی کو 2-3 بار مارا پیٹا تھا۔ لوگوں کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ جس انسان پر جن کا قبضہ ہوتا ہے اسے مارو پیٹو تو اس کی تکلیف متعلقہ انسان کو نہیں بلکہ جن کو ہوتی ہے، یعنی اس وقت اس انسان کا جسم جن کا جسم ہوتا ہے۔ جن بولتا نہیں تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جن اس انسان کی زبان سے بولتا ہے جس پر اس کا قبضہ ہوتا ہے۔ مثلا متاثرہ انسان یوں کہے گا، اسے میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے ایک بچے کے سر پر پیشاب کیا تھا۔ اس جن کا متعلق پتہ چلا کہ وہ بولتا نہیں۔ دیوان شاہ اپنا پورا زور لگا رہا تھا کہ یہ جن بولے اور بتائے کہ اس لڑکی نے کیا قصور کیا ہے اور جن کس شرط پر لڑکی کو معافی دے گا۔ لڑکی کو دن میں 3-4 مرتبہ جن کے قبضے کا دورہ پڑتا تھا۔ دیوان شاہ نے اسی گھر میں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ جب جن آتا تو وہ گھر کے ہر فرد کو باہر نکال دیتا اور دروازہ اندر سے بند کر لیتا تھا۔ ہم سب دوست لڑکی کو نہ دیکھ سکے اور شام کو واپس آ گئے۔ ہمارے گاؤں میں بھی اس لڑکی کا جن مشہور ہو گیا تھا۔ اسلم اور اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ سب سے زیادہ پریشانی اسلم کو تھی۔ وہ بہت خوش رہتا تھا کہ اسے اتنی خوبصورت لڑکی مل رہی ہے، لیکن اس لڑکی پر جن نے قبضہ جما لیا تھا۔ ہم اسے تسلی دیتے تھے کہ دیوان شاہ جن کو نکال دے گا۔ آخر ایک روز جن نے اپنی آمد کی وجہ اور جانے کی شرط بتا دی۔ آنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے یہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، اور جانے کی شرط یہ بتائی کہ اس کی منگنی توڑ دی جائے، اور جن 5-6 دنوں بعد دیوان شاہ کے کان میں بتا دے گا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ کی جائے۔ اگر یہ شرط پوری نہ کی گئی تو اس لڑکی کے ساتھ جو شادی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ واقعہ کوئی نیا نہیں تھا، پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے تھے۔ کسی لڑکی کو ایسے ہی دورے پڑے، کوئی پیر، کوئی عامل یا شاہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ جن ہے، پھر جن نے یہی شرط بتائی جو اسلم کے منگیتر کے جن نے بتائی تھی۔ اس طرح لڑکی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دی گئی جسے وہ چاہتی تھی۔ یہ ایکٹنگ ہر لڑکی نہیں کر سکتی، کوئی بڑی ہی چالاک لڑکی یہ ڈھونگ رچا سکتی ہے۔ لڑکی کو عامل کی پشت پناہی، مدد اور ہدایت کاری حاصل ہوتی ہے۔ حادثہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اور خصوصاً لڑکی کے منگیتر کے ماں باپ جن کی آواز کو برحق مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسلم کی منگیتر کے جن نے بھی یہی شرط بتائی، لیکن کوئی ایسی وجہ ہو گئی کہ منگنی فوراً نہ توڑی گئی۔ اسلم کے والدین تو منگنی توڑنے پر راضی ہو گئے تھے، وہ اپنے بیٹے کا بہت برا انجام نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس سے 3-4 دن پہلے ہمارے گاؤں کا ایک آدمی 1.5 سال سزائے قید کاٹ کر راولپنڈی جیل سے واپس آیا تھا۔ وہ جرائم پیشہ نہیں بلکہ تورا دار آدمی تھا، بدماشوں کا بدماش تھا، لیکن اوچھی بدماشیاں نہیں کرتا تھا۔ ہماری ذات کا آدمی تھا، ہر کسی کی عزت کرتا تھا اور ہر کوئی اس کا روب مانتا تھا۔ اس نے 2 ہندوؤں کو مارا پیٹا تھا اور اسے سزا ہو گئی تھی۔ اس کا نام جمال سمجھ لیں، اصلی نام نہیں لکھوں گا۔ اسے پتا چلا کہ اسلم کی منگیتر پر ایک بڑا زبردست جن آیا ہے۔ جمال نے اس معاملے میں دلچسپی کا اظہار نہ کیا۔ دوسرے دن اس نے مجھے اور میرے 3-4 دوستوں کو بلایا۔ دیکھو لڑکو، اس نے ہمیں کہا، ایک کام کرنا ہے، اپنے کتے کھولو اور میں جو جگہ بتاتا ہوں وہاں پہنچو۔ کیوں چاچا؟ میرے ایک دوست نے پوچھا۔ کوئی شکار ہے؟ بڑا موٹا شکار ہے، چاچا جمال نے کہا۔ دیوان شاہ، یہ یہاں نوسر بازی کرنے آ گیا ہے۔ میں نے جیل خانے میں اس کی نوسر بازی کے کارنامے سنے تھے۔ زبردست استاد ہے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ کون کون ہے۔ تم کتے وہاں لے چلو، میں کسی طرح دیوان شاہ کو وہاں لے آؤں گا۔ تم اس پر کتے چھوڑ دینا، لیکن کتے اسے کاٹے نہیں۔ جمال نے ہمیں پورا ہدایت نامہ دے دیا۔ ہم اس وقت نادان نوجوان تھے۔ نادان آدمی بہت دلیر ہوتا ہے، لیکن دیوان شاہ کا کچھ نہ کچھ ڈر ہمارے دلوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قبضے میں جنات تھے۔ جمال کی حوصلہ افزائی پر ہم 4 دوست اپنے اپنے کتے کھول کر گاؤں سے نکل گئے اور گاؤں سے کچھ دور ایک لمبے چوڑے کھڈ میں جا پہنچے۔ جمال اسلم کی منگیتر کے گاؤں چلا گیا۔ اس کھڈ میں ہمیں 1 گھنٹہ گزر گیا۔
جمال نے یہ کمال کیا کہ دیوان شاہ کو ساتھ لے کر آ گیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ جمال نے اس کے کان میں کہا تھا کہ ایک بڑی موٹی آسامی ہے، جلدی چلو۔ دیوان شاہ اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ وہ دونوں کھڈ کے اوپر آ کر رک گئے۔ جمال نے دیوان شاہ کو نیچے اترنے کو کہا تو وہ اترنے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ جمال نے ذرا پیچھے ہو کر اس کی گردن پر گھونسا مارا۔ دیوان شاہ آگے کو گرتے گرتے کھڈ میں آ پڑا۔ ہم ذرا دور تھے۔